تاریخ میں آتا ہے کہ مصر کے لوگوں کی یہ توہم پرستی تھی، یہ روایت سمجھی جاتی تھی، ہر سال دریائے نیل کے خشک ہو جانے پر وہ ایک حسین لڑکی کو بناؤ سنگھار کرتے، زیورات سے مزین کرتے اور اسے دریائے نیل کے سپرد کر دیتے، اور ان کے مطابق دریائے نیل کا پانی اس وجہ سے چلتا رہتا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے دیگر علاقے فتح کر لیے، مصر بھی اللہ کے حکم سے فتح کر لیا گیا۔ حضرت عمر بن العاص کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا۔ یہ خلافت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کی۔ چونکہ اب مصر فتح ہو چکا تھا تو مصر کے لوگوں نے یہ عمل کرنے کے لیے عمر بن العاص مصر کے گورنر سے اجازت چاہی، تو اس پر عمر بن العاص نے کہا کہ یہ قدیم روایت انتہائی نازیبا ہے اور اسلام اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا۔ لیکن جب یہ عمل نہ ہوا تو دریائے نیل خشک ہو گیا۔ عمر بن العاص نے یہ مدعا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک خط کے طور پر پیش کر دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا اور عمر بن العاص کو یہ حکم دیا، میرا یہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور غفور الرحیم ہے، اے نیل میں تجھ سے مسلمانوں کا امیر المومنین عمر بن خطاب مخاطب ہوں۔ اگر تو اپنے حکم سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے تو پھر چل یا نہ چل، یہ تیری مرضی، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر میں مسلمانوں کا امیر المومنین عمر بن خطاب تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو آج سے چلنا شروع کر۔ اور کہتے ہیں اسی وقت دریائے نیل کا پانی چلنے لگا اور اس کے بعد دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا۔ یہ شان ہے خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔